السلام علیکم دوستوں، آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی یونیسیف کی کہ پاکستان میں لڑکیوں کی 1 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے جن کی شادی نہیں ہوئی، جس میں سے 15 سے 20 لاکھ ایسی ہیں جو شادی کی عمر سے آگے گزر چکی ہیں، اور تقریباً 40 سے 50 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو بیوائیں ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے کہ شادی کی ایج گزر رہی ہے اور شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی جو وجوہات ہیں وہ اتنی غیر مہذب اور غیر اخلاقی ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے سٹینڈرڈز، ہماری ڈیمانڈز اتنی بڑھ گئی ہیں رشتوں کے حوالے سے کہ بیوائیں تو چھوڑیں، 30 سال کی جو کنواری ہے اس کی بھی شادی کے لیے اس کو اتنے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے سسرال والے اس کو بچوں سے نکال دیتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، یہ سوچتے تک نہیں کہ وہ کیسے جا کے گزارا کرے گی۔ پاکستان میں کوئی بیواؤں کی مدد کا ادارہ بھی کوئی نہیں۔ شادی کے حوالے سے اگر کوئی لڑکا جس کی وائف مر جائے، 3-4 بچے ہوں، تو وہ کماری لڑکی ڈھونڈنے شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کسی بیوہ سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے یار کہ کوئی کماری ہوگی تو وہ میرے بچے سنبھالے گی، جو بیوہ ہوگی جس کے اپنے بچے ہوں گے وہ میرے بچوں کا خیال ہی نہیں رکھے گی۔ یہ ہم دوغلے پان کا شکار ہوئے پڑے۔ اس میں کئی سماجی غیر معانیاں بھی ہیں۔ لڑکیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں اور لڑکوں کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا لڑکا ہے اس کی ڈیمانڈ میں شرافت، ادب و آداب، تہذیب والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ وہ تو مس ورلڈ یا حسن کو معیار رکھ کے، پیسے کو معیار رکھ کے وہ لڑکیاں چوز کر رہے ہیں۔ یہ مسائل دن بہ دن معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور لڑکی اگر کوئی پڑھی لکھی ہے، نوکری کر رہی ہے تو اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہے، تو اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اکیلا لڑکی کا تو ہمارے معاشرے میں رہنا تہمت سے تہمت ہے، بہت بڑی تہمت کہ وہ اکیلے ہے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے پڑے۔ نوکری والی لڑکی کو تو آپ سمجھ لیں کہ بھی زیادہ تر والدین تو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کے اوپر بد زبان اور بد کرداری کا تو پہلے ہی سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ سیم اسی طرح یہ لڑکی اور لڑکوں کے بھی رشتوں کے حوالے سے کئی لڑکیوں کے والدین ایسے ہیں جو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ لڑکا کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے۔ سیم لڑکی کے بھی گھر والے کرائے میں رہتے ہیں۔ کئیوں کو تو یہ باتیں سنی ہیں کہ جو روڈ ان کے گھر کی طرف جاتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یا روڈ کے کنارے پہ کوڑا پڑا ہوا تھا۔ اس طرح کے ہم مسائل کر رہے ہیں تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بھائی ان رشتوں کو آسان بناؤ۔ یہ جتنی بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں صرف یہ ہے کہ لڑکی لڑکوں کی جو عمر ہوتی ہے شادی کی اس میں ان کو شادی کرنے نہیں دیتے، والدین اس طرح کے ایکسکیوزز کر دیتے ہیں کہ وہ جب بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط معاشرے کی جو غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے، وہ معاشی طور پہ مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے کئی لڑکوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور اسی طرح کئی معاشی طور پہ کمزور لڑکیاں بھی ہیں، ٹھیک، ان کے گھروں میں رشتے نہیں جاتے۔ تو یار یہ تھوڑا سا اس حوالے سے والدین کو، کچھ لڑکیوں کو، کچھ لڑکوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری نظر میں یہ اس کی سب سے بڑی جو جڑ ہے وہ صرف اور صرف مذہب سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے اوپر توکل کرنے سے وہ کمی ہے۔ ورنہ ہم مذہب کے پاس ہوتے تو کئی مذہبی معاملات ایسے ہیں جنہوں نے رشتوں کو آسان بنائے رکھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں لڑکا اسٹیبلش ہوگا تو آپ شادی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار شادی کرو، رزق میں برکت آ جائے گی۔
ہر روح اپنا رزق میں برکت لے کے آتی. اسی طرح جو پڑھ رہی ہیں تو پڑھائی ایک روشنی ہے. اس روشنی سے یہ مت سوچو کہ بھی تمہارے ہسبینڈ کو کوئی فائدہ ہو. ہسبینڈ کو فائدہ نہ پہنچاؤ، اپنی اولاد کو فائدہ پہنچاؤ. اگر کوئی اچھا رشتہ سوٹیبل ملتا ہے تو ضروری ہے پڑھے گی لکھنا ہے. اگر اچھا لڑکا کما رہا ہے اس سے شادی کرو. تو یہ تھوڑے سے اس طرح کے چیزوں سے نکلیں تاکہ ہم اپنے مذہب کو سمجھ کے اپنی معاشرتی برائیوں کو ختم کریں. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. جزاک اللہ.